نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانیت کو سب سے اعلیٰ مخلوق کے طور پر منتخب کیا. انسانوں سے بڑھ کر عزت، شرافت، فضیلت اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی. اس دنیا کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا. اس انسانیت کی جو اساس اور بنیاد ہے اس دنیا میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا. گویا تمام انسان اپنی ایک بنیاد، ایک اساس رکھتے ہیں، اور پھر وہیں سے دنیا میں انسانوں کے مختلف خاندان بنے، قبیلے بنے، اور ان قبائل پر مشتمل قومیں بنی. پھر پوری دنیا کے اندر ان کا پھیلاؤ ہوا. آج اس کرۂ ارضی پر جتنے بھی انسان ہیں، یا ماضی میں جتنے انسان رہے، یا آنے والے دنوں میں جتنے بھی انسان آئیں گے، ان سب کی اس دنیا کے اندر بنیاد آدم علیہ السلام کو متعین کیا گیا. تمام انسان اولاد آدم. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آدم کی اولاد سے باہر نہیں. تو اس لحاظ سے گویا اللہ نے اس انسان کی جو خلقت ہے اسی کے اندر وحدت رکھ دی کہ تمام انسان ایک وحدت سے جوڑ دیے گئے. اس لحاظ سے دنیا میں اس وحدت کو توڑنے والے جتنی بھی نظریات ہیں، جتنی بھی اعمال ہیں، جتنی بھی پالیسیاں ہیں، وہ تمام کی تمام خلاف فطرت. ان کا کسی بھی صورت میں کوئی جواز نہیں. اگرچہ اس دنیا میں انسانوں کی تقسیم کے لیے مختلف فلسفے بنائے گئے، مختلف قسم کے نظریات لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اساس پر انسانوں کو دنیا میں تقسیم بھی کیا گیا. مختلف گروہ بنائے گئے، مختلف فرقے بنائے گئے، اور پھر ان کے درمیان جھگڑے اور تنازعات پیدا کیے گئے. پھر اس کے نتیجے میں طاقتوروں کی حکمرانی پیدا کی گئی. تو اس انسانیت کی تقسیم کی جتنی بھی شکلیں پائی جاتی ہیں، وہ بنیادی طور پر ساری کی ساری گھڑی ہوئی ہیں، خود ساختہ ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ کے نظام سے کوئی تعلق نہیں. جس بنیاد پر بھی تقسیم کی گئی، بلکہ قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ انسانوں کو تقسیم کرنے کی جو پالیسی ہے، یہ ایسے حکمرانوں کی رہی ہے
جو اس دنیا کے اندر ظلم کا نمونہ تھا۔ دنیا میں ظلم قائم کرنے کے لیے جو حربے اختیار کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے بڑا حربہ انسانوں کو آپس میں تقسیم کر کے اور ان کو ایک دوسرے سے لڑانا، کہ انسان آپس میں الجھتے رہیں گے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کرنے والوں کو اپنی حکومت کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ ان وسائل کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، جو صاحب اختیار ہیں وہ ان اختیارات کے ذریعے اپنی مراعات اور اپنے فائدے حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اس دنیا کے اندر انسانوں کو تقسیم کرنے کی، انسانوں کو لڑانے کی، اور ان انسانوں کے اندر طبقات پیدا کرنے کی جو بنیادی سوچ ہے، یہ ابلیس کی ہے۔ اس کو شیطانی نظام کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اس انسان کے مقابلے پر ابلیس نے اپنی برتری کا دعویٰ کیا۔ انا خیر من کہہ کے سب سے پہلے گویا اس نے اس دنیا کے اندر طبقاتیت کی بنیاد رکھی کہ میں اعلیٰ ہوں اور آدم میرے مقابلے میں کم درجے کے۔ تو اب اسی سوچ کو دنیا کے اندر شیطانی نظاموں نے پروان چڑھایا۔ جتنی بھی انسانی سوسائٹی کے اندر تقسیم ہو سکتی تھی، تفریق ہو سکتی تھی، وہ پوری کی پوری بروئے کار لائی گئی اور لائی جا رہی ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ ایک طرف فطرت کی دعوت ہے، سچائی کی دعوت ہے، دین حق کی دعوت ہے، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی دعوت ہے، جس کا خلاصہ بنیادی طور پر انسانوں کی وحدت ہے، اور انسانوں کے درمیان مساوات ہے، اور انسانوں کو بطور ایک خاندان کے اور ایک بطور کنبے کے اس دنیا کے اندر رہنے کی تعلیم و تلقین اور اس پر تنظیم و تشکیل ہے۔ اور اس کے مقابلے پر دوسری فکر سوسائٹی کو بانٹنے کی ہے، تقسیم کرنے کی۔ باقی دنیا کے اندر جو انسانوں کے درمیان ہمیں کچھ ظاہری فرق نظر آتا ہے، تو یہ ظاہری فرق کسی بھی طور پر تقسیم کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ انسان مختلف خطوں میں رہتا ہے، مختلف جغرافیاؤں میں رہتا ہے، مختلف ماحولوں میں رہتا ہے، تو اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں، ان کی رنگتوں پر پڑتے ہیں، ان کے رہن سہن پر پڑتے ہیں، ان کے ماحول، ان کے کلچر پہ پڑتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ان کی زبانیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ لیکن کسی بھی رنگت کو، کسی بھی زبان کو، کسی بھی شناخت کو کسی دوسری زبان، کسی شناخت پر کوئی ترجیح، کوئی فوقیت نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ان نشانیوں میں سے قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، کہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لوگوں کی زبانوں کے اندر فرق کا ہونا۔ مختلف زبانیں انسان بول رہے ہیں، مختلف رنگتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں انسانوں کے درمیان تفریق کی علامت نہیں ہے۔ اس کے ذریعے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ دنیا کی ساری زبانیں وہ ایک درجے میں، کسی زبان کو کسی دوسری زبان پر کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی فوقیت حاصل نہیں، جتنی بھی رنگتیں ہیں ساری برابر ہیں، کیونکہ یہ اس انسان سے جڑی ہوئی ہے اور انسان کی اساس ایک ہے۔
تو اس کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر کر کسی زبان کو برتر قرار دے دینا، دوسری زبان کو حقیر سمجھنا، یا کسی خاص رنگ کو فوقیت دینا، دوسری رنگت کے لوگوں کو حقیر اور کمتر، کمزور اور ان کو بے حیثیت سمجھنا، تو یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کا انکار ہے کہ اللہ اس کو اپنی نشانی کے طور پہ ذکر کر رہا ہے، اور ہم اس کو اس دنیا کے اندر اپنی بالادستی کے لیے یا دوسرے کو حقیر قرار دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی آیات سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی نشانیاں دنیا میں بتائی گئیں، چاہے ان کا تعلق مادی زندگی سے ہو، سماجی زندگی سے ہو، مختلف قسم کی اللہ نے آیات اپنی نشانیاں بتا رکھی، تو ان سب کے ذریعے ایک اللہ تک پہنچنا ہے، اس کے ذریعے ایک اللہ کی پہچان پیدا کرنا، اور اس معرفت کے ذریعے گویا اللہ کے حقوق ادا کرنا، اللہ کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھیجی گئی ہدایت پہ عمل کرنا۔ تو اس وجہ سے انسانوں کی تقسیم کی جو بھی شکل ہے، اس کے اساس پر جو انسانوں کو بڑا چھوٹا، طاقتور کمزور، اعلیٰ اور ادنیٰ میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے۔ اور خود قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ اس دنیا کے اندر ایک انسانی نظام کو چلانے کے لیے کچھ نظم و ضبط کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان اپنا ایک چھوٹا سا یونٹ بناتا ہے، ایک خاندان بنایا جاتا ہے ایک نظم و ضبط کے لیے۔ نظم و ضبط کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک معاہدہ نکاح ہو، اور وہ اپنا یونٹ کھڑا کریں، وہ اپنی اکائی بنائیں، اپنا خاندان بنائیں۔ اس بنیاد پر ان کی ایک علیحدہ پہچان ہوتی ہے، تو اس پہچان کا مقصد اس اکائی کے حقوق کی حفاظت ہے۔ پھر یہ خاندانوں کی اکائیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک قبیلہ وجود میں آ جاتا ہے، اس کا مقصد بھی ایک شناخت ہے۔ تو شناخت کبھی بھی کسی کی ترجیح یا کسی کی کمتری کا سبب نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم سب اپنا اپنا ایک نام رکھتے ہیں، ماں باپ نے ہمارا ایک نام رکھا، اس کا مقصد سوائے اس کے کہ ہماری پہچان اور کچھ بھی نہیں۔ اس نام کی بنیاد پر ہم کسی کو کہیں تمہارا نام چونکہ بہت اچھا ہے لہذا تم اس وقت سب سے اعلیٰ آدمی ہو۔ کسی کا نام ہمیں پسند نہیں، ہم کہیں یہ نام تو کسی کام کا نہیں ہے لہذا تم دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے آدمی ہیں، تو احمقانہ بات سمجھی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف شناخت ہے، کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس نام کا آدمی کون سا ہے، اس کی پہچاننے میں ہمیں دقت نہ ہو، ہم اس کے ساتھ جب کوئی معاملہ کریں تو اس کے اندر چیزیں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں، دو افراد معاہدہ کرتے ہیں تو پتہ چلے کس کس کا معاہدہ ہوا، کس کے درمیان لین دین ہوا۔ تو صرف ایک شناخت کے طور پہ نام ہوتا، تو اسی طرح باقی شناختیں بھی ہیں۔ اگر زبان کے بنیاد پر کوئی گروہ اپنا تشخص رکھتا ہے تو ایک شناخت ہے کہ اس زبان کے یہ بولنے والے، دوسرے دوسری زبان بول رہے ہیں، تیسری زبان بول رہے ہیں۔ اب اس بنیاد پر کسی زبان کو اعلیٰ سمجھنا، کسی کو کم سمجھنا، تو یہ در حقیقت ایک ذہنی فطور کہلائے گا، یا اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو پست رکھ کر اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کو کمزور قرار دے کر ان کو اپنے تابع بنایا جائے، اپنی برتری ان کے ذہنوں پر مسلط کر دی جائے۔ تو یہ صرف شناختیں ہیں، چاہے وہ زبان ہے، چاہے کوئی ثقافت ہے، چاہے کسی جگہ کی کوئی نسل ہے، کوئی قوم ہے، کوئی جغرافیہ ہے، کوئی بر اعظم ہے،
یا آج کے دور کے اندر مختلف ملکوں کے ٹائٹل موجود ہیں، تو یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر صرف اور صرف باہمی پہچان کے لیے، کہ ہم ایک آدمی کو، ایک قوم کو، ایک علاقے کو پہچان سکیں، اور پھر اس کے مطابق جو بھی ہم نے اس کے ساتھ معاملات کرنے اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن جہاں پر جبر کے نظام ہوتے ہیں وہ اس طرح کی شناختوں کو سوسائٹی کے اندر تنازعات کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کے ذریعے کسی کو فوقیت دیتے ہیں اور کسی کو نیچا دکھاتے ہیں، کسی کو استحصال کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کسی کا استحصال کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر گویا انسانوں کی تقسیم وہ اسی بنیاد پر ایک غلط کار نظام کرتا ہے کہ معاشرے جب تقسیم ہوں گے تو اپنے تنازعات میں الجھیں گے، کیونکہ جس کو کمزور یا حقیر قرار دیا جائے گا وہ کبھی بھی اپنے اس درجے کو، اس حیثیت کو قبول نہیں کرے گا، اس کے خلاف مزاحمت کرے گا اور جائز مزاحمت کرے گا، اس کو برابری کا درجہ چاہیے۔ تو قرآن حکیم نے بڑی اصولی بات بتا دی کہ تمہاری اساس کیا ہے، جو قرآن نے ہمیں پوری کی پوری ایک ترتیب بتا دی اور مسئلے کی حقیقت واضح کر دی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا تمہاری بنیاد ہے۔ کل انسانوں کو مخاطب کیا گیا، چاہے وہ ایشیا کے انسان ہوں تو ان کے بھی ماں باپ آدم و حوا ہیں، افریقہ کے انسان ہوں تو ان کے بھی ماں باپ آدم و حوا ہیں، یورپ کے انسان ہوں تو ان کے ماں باپ بھی آدم و حوا ہیں، کسی اور بر اعظم کے اندر پائے جاتے ہیں، تمام انسان، تمہاری اساس بنیاد اس دنیا کے اندر ایک جوڑے نے رکھی، یہ اسی کا پھیلاؤ ہے جو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وجعلناکم شعوبا، پھر ہم نے تمہاری مختلف اجتماعیتیں پیدا کی، مختلف جماعتیں بنی شناخت کی بنیاد پر، یہ اس علاقے میں رہتی ہے تو اس کی یہ شناخت، یہ عرب میں رہتے ہیں تو ان کی عرب شناخت، یہ فارس میں رہتے ہیں تو ان کی فارسی شناخت، یہ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو ان کی ہندی شناخت، یہ یورپ میں رہتے ہیں تو ان کی یورپی شناخت۔ تو یہ شعوب اور قبائل کا نظام بنایا، مختلف جماعتیں بنائیں، مختلف گروہ بنائے، مختلف نسلیں بنائیں، مختلف قبیلے بنائے، صرف کس لیے؟ لتعارفوا، تعارف ہو، کیسے ہم دوسرے کو پہچانتے ہیں، جیسے ہم افراد کو ناموں سے پہچانتے ہیں، تو اب ان افراد کا ایک بڑا اجتماع ہو تو اس کو کیسے پہچانیں؟ تو اس کا ایک بڑا عنوان رکھ دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں، تعارف ہے۔ کسی بھی طور پر کسی کو کوئی فوقیت یا فضیلت اس بنیاد پہ نہیں ملتی، مل بھی نہیں سکتی۔ ایک شخص اگر ایک خطے میں پیدا ہوا ہے تو اس کے پیدا ہونے کی بنیاد پر اس کی وجہ ترجیح کیا ہے، کس بنیاد پہ ہم اس کو ترجیح دیں؟ اس کے ماں باپ اگر یورپ میں رہتے ہیں اور وہاں پر اس کی پیدائش ہو گئی تو اس بنیاد پہ اس کو کیسے ترجیح حاصل ہے افریقہ اور ایشیا پر؟ اگر ایک خاندان افریقہ میں رہتا ہے، وہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کس بنیاد پہ اس کو کمتر اور حقیر سمجھا جائے؟ کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ لیکن ظلم کے نظام ہمیشہ جواز گھڑتے ہیں، فضول قسم کے، گھٹیا قسم کی سوچ پیدا کرتے ہیں، کسی ایک نسل کی برتری کا فلسفہ بناتے ہیں اور اس کے پیچھے ساری خام خیالیاں جمع کر دیتے ہیں۔
اس کی بنیاد پر باقی انسانوں پر اپنی برتری اور اس کے ذریعے ان کے استحصال کا جواز پیدا کرتا۔ اب جیسے ہندوستان کے اندر انہوں نے پوری انسانی برادری کو مذہبی بنیادوں پر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک خود ساختہ فلسفہ بھی گھڑ دیا کہ جو برتر ذات ہے، اس برتر ذات نے، بھگوان نے انسانوں کو پیدا کیا تو کسی کو دماغ سے پیدا کیا، کسی کو ہاتھوں سے پیدا کیا، کسی کو پاؤں سے پیدا کیا، اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنے گروہ بنا دیے، اور یہ ایسے گروہ ہیں کہ یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ایک برہمن جس کو کہا جاتا ہے، جس کو اس کی سوسائٹی کے اندر سب سے اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، جو سب سے اعلیٰ انسان سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا نکمہ ترین انسان ہو، ظالم ترین انسان ہو، احمق ترین انسان ہو، لیکن برہمن ہونے کی وجہ سے وہ سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے پر جو سب سے گھٹیا طبقہ سمجھا جاتا ہے، جس کو وہ شودر کہتے ہیں، جس کو نچلا طبقہ کہا جاتا ہے، اب چاہے اس کے اندر کتنا ہی کوئی آدمی عالم فاضل ہو، کتنا ہی اس کے پاس علم و مہارت موجود ہو، کتنی اس کے پاس عقل و دانش موجود ہو، چاہے وہ اپنے ملک کا آئین بنانے والا ہو، لیکن چونکہ وہ گھٹیا ذات سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے وہ گھٹیا ہے، حقیر ہے۔ یہ ہے سوچ کا فساد۔ ہمیشہ یہی سوچ کا فساد سوسائٹی کو تقسیم کرتا ہے، سوسائٹی کو لڑاتا ہے، سوسائٹی کے اندر بد امنی پیدا کرتا ہے، چاہے یہ سوچ کسی ایک ملک کے اندر پیدا ہو جائے، کسی ایک خطے میں پیدا ہو جائے، یا عالمی سطح پر پیدا ہو جائے۔ تو جیسے آج کے ہندوستان میں اس سوچ کی حکمرانی پائی جاتی ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایک چھوٹا سا طبقہ تمام کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب چونکہ اس کے پاس موقع نہیں ہے تو اس نے اس کو ایک مذہبی رنگ دے رکھا ہے، ورنہ جب یہ مذہبی رنگ سے وہ فارغ ہو جائے گا، یا یہ سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تو ہم نے مغلوب کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے مذہب کے تقاضے کے مطابق، اس مذہب کے ماننے والوں کے اندر جو طبقات موجود ہیں اس کے مطابق اس نے پورا کا پورا اپنا سیاسی نظام بھی بنانا، کیونکہ اس کی فکر ہی تقسیم کی ہے، دوسروں کو کمزور حقیر سمجھنے کی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنا پورا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر سوسائٹی کا نظام اسی وقت صحیح طور پہ قائم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے تمام لوگوں کو ایک درجے پہ رکھا جائے، سماجی طور پر، قانونی طور پر ان میں کوئی تفریق نہ کی جائے، سوسائٹی چلتی ہی تب۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ سوچ شامل کر دی گئی کہ دنیا کے اندر تقسیم ہی شروع سے اس طرح ہو چکی ہے کہ ایک طبقے کا آدمی دوسرے طبقے میں کسی صورت میں شامل ہی نہیں ہو سکتا، تو ظاہر بات ہے فساد کی جڑ ایسی سوچ میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو دنیا کا عالمی نظام ہے وہ بھی اسی نسل پرستی کی سوچ پہ کھڑا ہے کہ دنیا کے وسائل، دنیا کی طاقت، دنیا کے فیصلے جن افراد کے پاس ہیں، جن طبقات کے پاس ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ ہماری تابع ہے، ہماری غلام ہے، ہماری آلہ کار ہے، ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں۔ اور یہ کہلاتی ہے سفید فام نسل پرست، کہ سفید فام نسل دنیا کی اعلیٰ نسل ہے، اور باقی جو بھی نسلیں، چاہے سیاہ فام ہیں، چاہے زرد فام ہیں، چاہے کوئی اور رنگت کے ہیں،
یہ سارے کے سارے گویا ہمارے مقابلے پر دوسرے تیسرے چوتھے درجے کے لوگ۔ دنیا میں اب اس نظام کا غلبہ ہے، سفید فام نسل پرستی، اور اسی بنیاد پر ان کی انسان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو انسان جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر انسانی طور پر صلاحیت پائی جاتی ہے، جو انسانوں جیسی شکل رکھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، اپنے ہاتھ سے، آلات سے، اوزار سے، مشینوں سے کام کاج کرتا ہے، جو بھی ماہرین انسانیت انسان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا ان تعریفوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان کا کامل نمونہ وہ ہے جو جس کا تعلق سفید فام نسل سے، باقی دوسرے تیسرے درجے کی چیزیں یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ گویا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ دنیا کے باقی انسانوں کو حقیر اور کمزور اور کمتر سمجھنا۔ اس لیے جب وہ انسانی حقوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ شاید گمان ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ شاید انسان کے بطور انسان کے حقوق کی بات کر، اور انسان وہ جو اولاد آدم ہے، ان کا انسان تو ایک محدود درجے کا، محدود سوچ کا انسان ہے، اس کے حقوق کی وہ بات کریں گے۔ اس کو چھینک بھی آ جائے گی تو اس کے حقوق کی بات ہو جائے گی، اور دوسری طرف انسانوں کی بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ کر دی جائیں تو وہ کسی بھی صورت میں کوئی انسانوں کا نقصان نہیں ہو رہا۔ آج دنیا اس نظارے کو دیکھ رہی ہے کہ ایک خطے کے اندر 2 سال سے علل اعلان برسر عام ذرائع ابلاغ کے سامنے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، بغیر کسی تفریق کے ہو رہا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، خواتین کا قتل عام ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں جو داخل مریض ہیں ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، اسکول میں جو بچے جاتے ہیں وہ وہاں سے زندہ واپس نہیں آتے۔ 2 سال سے انسانیت کے سامنے ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، لیکن وہ انسانی حقوق کی بات نہیں ہو رہی، کوئی نسل کشی کی بات نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کہ وہ سفید فام نسل نہیں ہے۔ اگر سفید فام نسل ہوتی تو پھر ان کو بخار چڑھتا، وہ تو اس کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے دنیا کے اندر عالمی ادارے بھی موجود ہیں، عالمی طاقتیں بھی موجود ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی موجود ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ بھی موجود ہیں۔ ان تمام کے باوجود انسانیت ذبح ہو رہی ہے، اس کا صفایا ہو رہا ہے۔ اس زمین کو لینے کے لیے انسانوں سے اس کو صاف کیا جائے۔ محرک کیا ہے کہ وہ سفید فام نسل پرست جو حکمران ہیں امریکہ اور یورپ کے، ان کی نظر میں یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کی تعریفیں پورے نہیں اترتے۔ ان کے ہاں صرف وہ لوگ جو خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ انسان، باقی تو اس نے دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جمہوریت، انسانی حقوق وغیرہ وغیرہ کی داستانیں، اور وہ بھی صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ ان کے ذریعے ہم مختلف ملکوں پہ حملے کر سکیں، مختلف ملکوں کے ذرائع اور وسائل پہ قبضہ کر سکیں، ان کی دولت سمیٹ سکیں اور اس کے ذریعے اپنی تجوریاں بھر سکیں۔ جس ملک پر بھی حملہ کیا گیا اسی ٹائٹل سے کیا گیا کہ وہاں انسانی حقوق خطرے میں ہو گئے ہیں، وہاں پر مہلک ترین اسلحہ پایا جاتا ہے، وہاں پر کسی اقلیت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، مختلف ہیلے بہانے۔ تو آج جو دنیا کے اندر
عالمی امن کو خطرہ ہے یا علاقائی امن کو خطرہ ہے، وہ اس سوچ اور اس فلسفے کی وجہ سے، جس کو نسل پرستی کہا جاتا ہے۔ اس نے دنیا کو تباہ کیا اور مسلسل کر رہی ہے۔ اب کس ڈٹائی کے ساتھ امریکہ کا صدر وہ اس خطے کا دورہ کرتا ہے اور ایک جملہ بھی اس کی زبان سے یا اس کے میزبانوں کی زبان سے اس المیہ پر نہیں نکلتا کہ یہ ایک المیہ برپا ہے، 2 سال سے انسانیت قتل ہو رہی ہے، کوئی ایک ہمدردی کا جملہ ہی ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ اور ادھر اس کے پاس جنوبی افریقہ کا صدر پہنچتا ہے تو کوئی خود ساختہ فوٹو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ تمہارے یہاں سفید فام نسل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ڈھٹائی ہے کہ ایک ایسا فوٹو جس کا اس ملک سے تعلق ہی کوئی نہیں، چند آدمیوں کی تصویر لے کر کہ تمہارے ملک میں سفید فام نسل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دنیا کے حافظے سے کھیلا جاتا ہے۔ اس جنوبی افریقہ پر ایک طویل عرصے تک سفید فام نسل پرست حکومت غالب رہی اور اس نے باقاعدہ قانونی طور پر ایکٹ پاس کیے تھے کہ جنوبی افریقہ میں رہنے والے 4 قسم کے لوگ ہوں، سب سے اعلیٰ سفید فام ہوگا، باقی اس کے بعد سیاہ فام ہوں گے، کوئی رنگین ہوں گے، رنگدار قوم ہوگی، کہیں پر ہندوستانی قوم بھی لکھ دیا کہ جو یہاں سے ہندوستان سے وہاں پر لوگ گئے، اور برتری اس کے پاس ہوگی جو اقلیت میں جو باہر سے وہاں پر گئی تھی لوٹ مار کرنے کے لیے، پہلے ڈچ گئے تھے، اس کے بعد وہ برطانوی پہنچ گئے۔ اور اس سفید فام حکومت نے جو اس عرصے کے اندر مظالم ڈھائے، سیاہ فام لوگوں کے خون سے جس طرح ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جو مظالم وہاں کرتے رہے، ان کو کوئی حساب کتاب نہیں۔ اگر وہی سیاہ فام لوگ اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے کہ ہم اپنے مظالم کا بدلہ لیں گے، اور ظاہر بدلہ ہم نے انہی لوگوں سے لینا ہے جن کی نسل یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، تو آج جنوبی افریقہ کے اندر ایک سفید فام بھی نہ بچتے۔ یہ تو پھر ان کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے ان کو برابر کے حقوق دے دیے، ان کے لیڈر نے معافی کا اعلان کر دیا، جبکہ وہ 30 سال جو ہے جیل میں پڑا رہا۔ کریکٹر کا مظاہرہ تو سیاہ فام نے کیا، ان سفید فاموں کا کیا کریکٹر؟ ان نے تو پوری دنیا کے اندر ظلم کے علاوہ کس چیز کی فصل بوئی ہے؟ اس ہندوستان کے اندر آئے، یہ ہندوستان جو اپنی ثقافت کے لحاظ سے مانا ہوا ملک تھا، اپنی زراعت کے اعتبار سے مانا ہوا ملک تھا، اپنی تعلیم کے حوالے سے مانا ہوا ملک تھا، عالمی معیشت کے اندر دنیا کا نمبر 1 ملک تھا، جس نے مختلف زبانوں کو، مختلف ثقافتوں کو، مختلف مذاہب کو ایک چھتری کے نیچے رہنے کا نظام دے رکھا تھا، اور یہ سفید فام بھیڑیے وہاں سے اٹھتے ہیں برطانیہ سے اور اس پورے ہندوستان کو تباہ و برباد کر کے جاتے ہیں۔ جب یہاں سے جاتے ہیں تو تعلیم یہاں کی صفر نہ ہونے کے برابر، زراعت تباہ، قحط سالی کئی دفعہ آئی، اور پھر انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کا پورا ایک منصوبہ یہاں پر دے کر گئے، مستقل لڑائیاں پیدا کی، جھگڑے پیدا کیے، نسلوں کی لڑائیاں، زبانوں کی لڑائیاں، مذہبوں کی لڑائیاں، فرقوں کی لڑائیاں، اس خطے کو جہنم بنا کے گئے۔ آج جو یہ خطہ جہنم بنا ہوا ہے اور آپس میں الجھا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو فتح کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو یہ کس کا ورثہ ہے؟ کون یہ مسئلے چھوڑ کر گیا تھا؟ وہی سفید فام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے مہذب ہیں، ہم دنیا کو تہذیب سکھانے آئے ہیں، اس نام سے ملکوں پہ قبضے کیے کہ یہ
بغیر تہذیب کے ہیں یا کم تہذیب کے لوگ ہیں، ہم ان کو تہذیب سکھانے ہیں، اور وہ تہذیب یہ سکھائی کہ یہاں کی وحدت ختم، تعلیم ختم، زراعت ختم۔ یہاں پر جو ہنر مند لوگ تھے، جن کے ہاتھوں کے اندر مہارت تھی، ہنر تھا، وہ ہاتھ کٹے، انگلیاں کاٹی گئیں، قتل عام کا بازار گرم کیا گیا، گلی گلی چوک پہ انہوں نے پھانسی کے پھندے لٹکائے۔ یہ تاریخ ہے، اور وہ تاریخ جس کو لکھنے والے ان کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، یہ کوئی یک طرفہ باتیں نہیں ہیں۔ اور یہی کہانی آج پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ فساد دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہی آپ کو سفید فام نسل پرست قومیں ملیں، یورپ، امریکہ، یہ لوگ ملیں جنہیں پوری دنیا کے اندر بد امنی پیدا کر رکھی، چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو، چاہے آپ کا افریقہ ہو، چاہے آپ کا یہ خطہ ہو، کیونکہ امن و امان انہیں پسند نہیں ہے، وہ بد امنی کے اندر پلتے ہیں، ان کی خوراک ہی یہی ہے۔ جیسے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں وہ جو ہمیشہ گندگی کے اندر پلتے ہیں، ان کو آپ صاف جگہ پر لے آئیں، صاف پانی میں ڈال دیں، فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہ وہی عناصر ہے۔ تو اس وجہ سے گویا اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو ہمارا دین کا نظام ہے تو وہ تو بنیادی طور پر انسانیت کو جوڑتا ہے اور ان تفریقوں کو مٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جماعت تشکیل دی تو اس جماعت کا جو شخص بھی ممبر بنا، جس نسل کا بھی تھا، اس کو اس کے برابر کے درجے کی حیثیت ملی، بلکہ اگر اس کی خدمات زیادہ ہیں تو اس کو خدمات کی وجہ سے اعزاز اکرام ملا۔ یہ پوری کی پوری آپ نے اس سوسائٹی کی کایا پلٹی۔ اس سوسائٹی کے اندر بھی نسل پرستی موجود تھی، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے کہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں، ہم قریشی النسل ہیں، باقی دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قریشی النسل سے اٹھنے کے بعد آپ نے غیر قریشیوں کو قریشیوں کے برابر کر دیا، اور اس پر قریشیوں کو، ان کے سرداروں کو اعتراض بھی تھا کہ یہ ہمارا پورا کا پورا جو سماجی تانا بانا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہلا دیا، ہم نے تو طبقے بنا رکھے تھے، ہم نے تو فاصلے رکھے ہوئے تھے، اور ان نے سارے فاصلے مٹا دیے۔ ان کی مجلس کے اندر ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی جیسے قریشی بیٹھتے ہیں، اور اسی مجلس میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے بلال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صہیب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ کوشش کی کہ آپ ہمیں علیحدہ کوئی مجلس قائم کر کے ہم سے بات چیت کریں، جو بھی آپ کا پیغام ہے وہ ہمیں ایک علیحدہ مخصوص نشست میں سمجھائیں۔ گو تربیت کے نقطہ نظر سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی علیحدہ بات سمجھنا چاہتا ہے، لیکن جب اس کی پیچھے ذہنیت طبقاتی ہوگی، دوسروں کو حقیر سمجھ کے علیحدہ کرنے کی ہوگی، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا۔ تو ایک انسانی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، جس کے اندر بنیادی خوبی وہی جو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت ملے گی لیکن کردار پر ملے گی، جدوجہد پر ملے گی، اعلیٰ مقاصد کے لیے قربانی پر ملے گی، اور یہ میدان سب کے لیے کھلا ہے۔ عزت کا معیار وہ ہونا چاہیے جس کو ہر آدمی حاصل کر سکتا ہو، تو اس سے معاشرے کے اندر ایک بڑی صحت مند مسابقت پیدا ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اگر میں آج جدوجہد کروں گا، محنت کروں گا، تو میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں گا۔
اور اگر معیار یہ بنا دیا جائے کہ فلاں نسل کا آدمی اس کو اقتدار ملے گا، فلاں ثقافت کے آدمی کو فلاں ذمہ داری ملے گی، تو اس پوری سوسائٹی کے اندر جو ایک صحت مند بڑھنے کا عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج پوری دنیا کو جس سوچ سے، جس پالیسی سے خطرات لاحق ہیں، اور وہ خطرات صرف کوئی توہماتی نہیں ہیں، تخیلاتی نہیں ہیں، زمین پر نظر آ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے اسی سفید فام نسل پرستی کی وجہ سے۔ اور یہ اتنی گہری سوچ ہے کہ ایک سفید فام شخص جس کے اندر نسل پرستی کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی، اگر اس کا کوئی ہم مذہب دوسری نسل کا بھی ہوگا اس کو بھی حقیر سمجھے۔ یہاں کا جو کرسچن ہے، یہاں کا مسیحی ہے، یہاں کی رنگت کا ہے، جو یہاں کی زبان بولتا ہے، کبھی بھی یورپ کا مسیح اس کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کے مذہب کو مانتا ہے، انہی چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے جس پہ یورپ کا مسیح ایمان رکھتا ہے، برابر نہیں سمجھتا۔ یہ وہ حقیقت جو آج بھی موجود ہے۔ ابھی آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ وہ جو نیا پوپ بنا ہے، وہ سب جو سینئر پادری ہیں، کارڈینل، ان سے مل رہا ہے، اور سب کے ساتھ جو ہے وہ اپنا گال سے گال ملا رہا ہے۔ جب وہ سیاہ فام آتا ہے تو اس کے ساتھ صرف وہ ہاتھ ملاتا ہے، تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے، واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کی تعلیم کرتے ہیں، جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ یسوع مسیح کے اولاد ہیں، سارے برابر ہیں، تقریر کے اندر مساوات ہوتی ہے، لیکن وہ سفید فام نسل پرستی تو اندر موجود ہے، اس کا اظہار کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، چاہے لاشعوری طور پہ ہو جائے۔ تو آج دنیا کے اندر سب سے بڑی مصیبت یہ سفید فام نسل پرستی کی سوچ، جس نے پوری دنیا کے امن کو داؤ پہ لگا رکھا، پوری دنیا کے اندر تباہی پھیری ہوئی۔ اور پھر اس کی نگرانی میں جو نظام بنتے ہیں، پھر وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر اسی سوچ کے مطابق جو کوئی گروہیت بن سکتی ہے وہ اس کو پیدا کرتے ہیں، وہ ان طبقات کو پیدا کرتے ہیں، وہ پھر اس طبقاتی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر اسی بنیاد پر ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ عنوانات خوبصورت، جمہوریت کا عنوان، انسانی حقوق کا عنوان، عنوانات بہت شاندار ہیں، لیکن عملی نظام کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف نسل پرستی کا۔ مجھے اقبال نے کہا تھا کہ گر قبول کرے دین مصطفیٰ انگریز، سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام۔ یعنی اگر انگریز سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں تو ہم اس خوش فہمی میں پڑ جائیں کہ اب تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اب تو وہ ہماری جان چھوڑ دیں گے، ہمیں غلامی سے نکال دیں گے۔ کہتا ہے نہیں، وہ تو چونکہ سفید فام نسل پرستی کی سوچ ان میں گھسی ہوئی ہے، انہوں نے تو صرف اپنے کسی مقصد کے لیے کلمہ وغیرہ پڑھ لیا، وہ اپنی استحصال کی پالیسی کو نہیں بدلیں گے، سوائے اس کی کہ کایا پلٹ جائے، وہ تو علیحدہ بات ہے، کوئی سچا مسلمان ہو جائے، ایک یورپ کا آدمی، ایک امریکہ کا آدمی دین کو سچائی کے ساتھ قبول کر کے اور اس نسل پرستی کی سوچ سے توبہ کر لیتا ہے اور انسانیت کے درجے پہ آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ سرآنکھوں پہ۔ تو اسلام نے آ کر تو اس ساری چیز کی جڑ کاٹی، حتیٰ کہ اسلام نے وہ قومیں جن کو اس نے فتح کیا، مفتوح قومیں تھیں، اور ان مفتوح قوموں کے لوگ اس دور کے دستور کے مطابق
مسلمانوں کی نگرانی میں آ گئے، ان کو ان کی کسٹڈی میں رکھا گیا، جس کو عرف عام میں کہہ دیا جاتا ہے غلام بنا لیا گیا۔ اب اس غلامی نے ان لوگوں کو کس طرح برابری کا درجہ دیا، کس طرح ان کو برابر لے کر آئے، حالانکہ ان کی نسل مختلف، دوسرے علاقے سے وہ لوگ آئے، میدان جنگ میں ان کو فتح کیا گیا، مغلوب کیا گیا، گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ ان کو جاہل نہیں رکھا گیا تاکہ ہم ان سے کام لیتے رہیں، ان کو تعلیم و تربیت دی گئی، اور جس میں جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کی صلاحیت کو بڑھایا گیا، اور یہی غلام نسل مسلمانوں کی امامت کے درجے پر فائز ہوئی۔ اسی غلام نسل سے مفسرین پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، فقہا نکلے، صوفیاء نکلے، حتیٰ کہ حکمران نکلے۔ یہ ہوتی ہے انسانیت کی سوچ، اور وہ اس معاشرے کے اندر ضم ہو گئے۔ آج اس معاشرے کے اندر آپ کو یہ کوئی حوالہ نہیں ملے گا کہ یہ فلاں نسل کا آدمی چلا آ رہا، وہ ضم ہو گئے، اسی میں ان کے رشتے ناطے ہو گئے۔ یہ اس دور میں کیا جب کہ یہ شناختیں بڑی مضبوط تھیں، جغرافیائی تقسیم تھی، لوگوں کا آپس میں اتنا ربط نہیں تھا، لیکن اسلام نے آ کر ان سب کو اکٹھا کر دیا، جغرافیائی تقسیموں سے بالا تر ہو کر ان کو آپس میں ملا دیا۔ اس لیے آج جو ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے اس میں کتنے افریقی شخصیات ہیں، کتنی ایشیائی شخصیات ہیں، کتنی اندلس یورپ کی شخصیات ہیں۔ تو بنیادی طور پر گویا دین کا جو سچا نظام ہوتا ہے وہ انسانوں کو جوڑتا ہے، تقسیم مٹاتا ہے، اور جو استحصالی نظام ہوتا ہے وہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے، جھگڑے پیدا کرتا ہے، اور ایک خاص سوچ کو، ایک خاص فکر کو، ایک خاص نسل کو بالادستی دیتا ہے۔ تو آج دنیا کو اسی نسل پرستی کی سوچ سے بد امنی کا سامنا ہے، چاہے وہ آپ کے پڑوس کے اندر حکومت بنی ہوئی ہے، اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو ایک درجے پہ نہیں سمجھتے، اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا، مذہبی بنیادوں پہ جھگڑے، ذات پات کے بنیاد پہ جھگڑے، اور یہی سوچ عالمی سطح پہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم ایک سوچ کی بنیاد پر تو ایک ملک کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اسی سوچ کے بنیاد پر جو عالمی نظام چلانے والا ہم اس سے دوستی چاہتے ہیں، اس سے دوستی کے لیے ہم دیوانے ہوئے پھرتے ہیں۔ دونوں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی سوچ انسانوں کو تقسیم کرنے کی، انسانوں کو قتل کرنے کی، دونوں کے ہاتھ انسانیت کے قتل سے رنگے ہوئے، بلکہ جو عالمی سطح پر ہے اس کے تو اس دنیا کے اندر جرائم کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے، کتنے ملک برباد کیے اس نے، کتنی نسلیں برباد کی، کتنے ملکوں کے وسائل جو ہے وہ ضائع کیے، تباہ کیے، کتنے جھگڑے پیدا کیے، کتنے تنازع پیدا کیے، کتنے غلط قسم کی اس نے سرحدیں قائم کی تاکہ ملکوں کی لڑائیاں جاری رہیں، اور یہ ہمارے لیے گویا وہاں پر منڈی کے طور پہ کام کریں، ہم سے اسلحہ لیں، ایک دوسرے پہ استعمال کریں۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ کی پاکستان بھارت کی جنگ کو اس نقطہ نظر سے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ خطے کا مسئلہ ہے، انسانوں کا مسئلہ ہے، انسانوں کے حوالے سے مسائل ہیں، کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ساری بحث کیا ہو رہا ہے؟ جدید ٹیکنالوجی، اس کی ٹیکنالوجی کیسی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کیسی ہے، کس ٹیکنالوجی نے دوسری ٹیکنالوجی کو مغلوب کر دیا۔
اب اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اب اس پہ سارے کے سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، اس پہ کام ہوگا، پھر نئی چیز سامنے آ جائے گی۔ اور اس کو آزمانے کے لیے ہم جیسے ملک مل جاتے ہیں، کیونکہ اپنے ملک میں تو اس کو آزما نہیں سکتے، تو آزمانے کے لیے یہ تیسری دنیا موجود ہے۔ افریقہ میں جا کے آزماؤ، ایشیا میں جا کے آزماؤ، اس کے نتائج پہ غور کرو کہ اس سے کتنا نقصان ہوا، اس سے کتنا نقصان ہوا۔ ہم گویا کہ اس دنیا کے اندر ایک لیبارٹری بنے ہوئے۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی سوچوں کو ہم صحیح معنوں کے اندر آزاد کریں، اور جو دین حق کی اعلیٰ سوچ ہے، جو انسانیت گیر سوچ ہے، انسانیت پرور سوچ ہے، انسانیت کو ترقی دینے والی سوچ ہے، اس سوچ پر ہم اپنی فکر کی تعمیر کریں، اپنے معاشرے کے اندر اس فکر کا ابلاغ کریں۔ انسانوں کی تقسیم کرنے والی ہر سوچ کی نفی وہ اس معاشرے کے شعور میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی انسانی معاشرے کو تقسیم کرتی ہے سوچ، چاہے نسل کی بنیاد پہ کرتی ہے، زبان کی بنیاد پہ کرتی ہے، گروہیت کی بنیاد پہ کرتی ہے، مذہب کی بنیاد پہ کرتی ہے، جغرافیہ کی بنیاد پہ کرتی ہے، جس کا مقصد قوموں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کرنا ہے، لڑائی پیدا کرنا ہے، اس سوچ کے خلاف شعوری بیداری کی ضرورت ہے، تاکہ ان عناصر کو سمجھا جا سکے جو اس پورے کھیل کے پیچھے، جو اس کھیل کے پیچھے مختلف شاندار قسم کے عنوانات، نعرے لے کر آ جاتے ہیں، مفادات ان کے پورے ہوتے ہیں، چاہے کوئی مذہبی نعرہ ہو، چاہے کوئی سیاسی نعرہ ہو، کوئی سماجی نعرہ ہو۔ تو انسانیت کی تقسیم کسی بھی عنوان سے ہو، ظاہر ہے کہ دین اسلام اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتا، سماجی طور پہ تو کسی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ ہاں، علمی بنیاد پر، کسی نظریے کی بنیاد پر، کوئی فکر کی بنیاد پہ، وہ ایک علمی بحث ہے، دلائل کی بنیاد پر، حجت کی بنیاد پر کسی غلط نظریے کو غلط ثابت کرنا، کسی غلط فکر کی غلطی واضح کرنا، وہ علمی بنیادوں پر تو دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ وہ سماج کو تقسیم کر دے، ان کے درمیان لڑائیاں پیدا کرا دے، حتیٰ کہ وہ میدان جہاد کے اندر بھی کہتا ہے کہ اپنا ٹارگٹ متعین کرو، عام افراد تمہارا ٹارگٹ نہیں ہے، وہ جو سارے کے سارے محرک لوگ ہوتے ہیں، جو حکمت عملی بنانے والے ہوتے ہیں، جو میدان جنگ میں غلط فکر کی قیادت کرتے ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے ائمۃ الکفر، یا جس کو قرآن کہتا ہے فتنہ، وہ ٹارگٹ ہوتا ہے، عام آدمی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن حکیم نے جہاں پر بھی قتال کے موضوع پر بات کی تو یہی بات سمجھائی کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، معاشرے کا فساد مٹ جائے۔ باقی کافر بطور کافر کے تو دنیا میں رہے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام حکمت کا حصہ، اس نے رہنا، اپنے پورے حقوق کے ساتھ رہے گا، اس کو پورا عدل و انصاف مہیا ہوگا۔ تو جنگ بھی دین فتنے سے متعین کرتا ہے، اس کی بھی حکمت عملی بتاتا ہے، اس کا بھی طریقہ کار بتاتا ہے، اس کے لیے پورے اصول و ضابطے بتاتا ہے، اس کے لیے بھی تربیت یافتہ جماعت کا ہونا ضروری بتاتا ہے۔ قتال ہمیشہ ایک سچی تربیت یافتہ جماعت کرتی ہے، اور کوئی قتال نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک جس جماعت کو تیار کیا، اور پھر مزید 2 سال مدینے کے 15 سال جس جماعت کو آپ نے تیار کیا، اس نے قتال کیا۔ تربیت یافتہ جب جماعت قتال کرتی تو اپنے ہدف کا تعین کرتی، اس کے عام آدمی سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس ہدف کا، اس فتنے کا تعین کر کے اس کا خاتمہ کرتے۔ تو بہرحال کہنے کا منشا بنیادی طور پر یہی ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر کل انسانیت کو جوڑنے کا دین ہے، اور اس کے مقابلے پر جتنی بھی نظام ہے، اور خاص طور پر جس وقت عالمی نظام ہے،
یہ نسل پرستی کا نظام، یہ اپنی نسل پرستی کو تحفظ دینے کے منصوبے بناتا ہے، باقی لوگوں کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کرو، جو تابع ہو کر اعلی کار ہو کے اس کے لیے کام کرے ٹھیک ہے، وہ بطور ملازم کے کام کرتا رہے، لیکن قیادت ہمیشہ سفید فام کے پاس ہو، فکر اس کے پاس ہوگی، ادارے اس کے پاس ہوں، فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو۔ اس وجہ سے آج معاشرے کے اندر اس سوچ کے خلاف ہمیں دینی شعوری بیداری پیدا کرنا اور اپنی سوچوں کو بھی وسیع کرنا، اس کے مطابق اپنی تربیت بھی کرنی، اپنے آپ کو بھی تنگیوں سے نکالنا ہے، اپنے ذہنوں کے اندر بھی وسعت پیدا کرنی ہے، اپنے اخلاق کے اندر بھی ہم نے وسعت پیدا کرنی ہے، تو پھر جا کر ہم ایک سچے دین کی ایک نمائندگی کے اہل بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی صحیح فکر اور اس کے مطابق اپنی تربیت حاصل کرنے کی، اس کے مطابق سماج کے اندر شعوری بیداری پیدا کرنے کی، پھر اس سماج کو اعلیٰ اصولوں پر منظم کرنے کی جد وجہد کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔